हेलो सचवाला जी, नमस्ते जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी आवाज़ क्लियर है। अब मेरे बारे में मुझे जो कुछ कहना है, वैसे तो कई बार मैं कह चुका हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर। लोग मेरी इन बातों से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं, फिर भी मैं शॉर्ट में ब्रीफली जो है मैं अपनी कुछ बातें कहूँगा कि देखें, मेरी उम्र जिस वक्त 10 साल थी, मैंने कुरान को हिफ्ज़ कर लिया था और उसके बाद मेरे वालिद साहब का ये इरादा था कि मैं आलिम कोर्स करूं। तो मेरे शहर की एक जामिया है जिसका नाम मैं लेना सिक्योरिटी रीज़न की वजह से नहीं पसंद करूंगा, तो उसमें मुझे दाखिल करवाया गया। तो वहाँ पर मैंने आलिमियत का कोर्स भी किया। वैसे और मज़ीद जो है मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन हुआ ये कि जो है मेरे घर के जो भी हालात थे, जो मतलब फाइनेंशियल जो कंडीशन थी, माशी हालात की वजह से मुझे अपनी एजुकेशन जो है इनकम्प्लीट छोड़नी पड़ी और मैं जॉब के लिए सऊदी अरब चला गया। जिस वक्त मैं सऊदी अरब गया उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी और सऊदी अरब में मैं लगभग जो है 31 ईयर्स रहा। और उसके बाद 2014 में जो है मैं वापस अपने मुल्क, अपने शहर आ गया हिंदुस्तान, और तब से मैं यहीं पर हूँ। तो अब सऊदी अरब में क़याम के दौरान मुझे बहुत कुछ वहाँ पर वहाँ के उलमा से, जो स्कॉलर्स हैं, जो अरब हैं, उनके साथ बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका मिला। मैंने जो है वहाँ पर, क्योंकि मैं अरबी ज़बान सऊदी अरब जाने से पहले ही जानता था, लेकिन वहाँ जाने के बाद मज़ीद मुझे जो है कुछ इस पर यानी उस पर जो है और मज़ीद बेहतरी हुई। और जो बेसिक जो किताबें हैं, जो बेसिक बुक्स हैं, उनको पढ़ने और जो है समझने का, फिर जो है वो जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ वक्त गुजार कर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और सऊदी अरब में मेरे क़याम के दौरान वैसे तो मैं गया था जॉब के लिए, और कुछ ऐसा मौका मुझे मिला कि जो है वहाँ पर जिस जगह मैं रहता था, वो वहाँ पर एक गवर्नमेंट की एक जामे मस्जिद थी, उसमें मुझे लगभग 6.5 साल वहाँ पर इमामत और खिताबत का मौका मिला सऊदी अरब में। तो उस दौरान भी ज़ाहिर बात है मैं अरबों से जो है मैं दिन भर दिन रात जो है मेरा ताल्लुक़ था, मैं उनके साथ अपना वक्त गुजारता। तो इस एतबार से मुझे वहाँ रहने के दौरान इस्लाम को बहुत कुछ समझने और बहुत कुछ जानने का मौका मिला। ये एक शॉर्ट जो है मेरी हिस्ट्री है। अलबत्ता और एक बात मैं यहाँ जोड़ दूँ कि सऊदी अरब में जॉब के लिए जब मैं गया, वो 1983 की बात है, लेकिन उससे 1 साल पहले, क्योंकि बचपन से मुझे 2 बातों का बड़ा शौक़ था। एक ये कि मैं कुरान को बेहतरीन अंदाज से पढ़ूँ, और दूसरा ये कि मैं कुरान को बेहतरीन अंदाज से लिखूँ। कुरान को पढ़ना और बेहतरीन लिखना ये मेरी हॉबी थी बचपन ही से। मेरी उम्र जिस वक्त जो है शायद 10-11 साल थी, तभी से जो है मैं कुछ ना कुछ लिखता था, कुरान की जो है कैलीग्राफी जिसे कहते हैं। और जितने भी जो है बड़े बड़े जो मशहूर जो कारी हैं, जैसा इजिप्ट के हैं और कुछ सऊदी अरब के भी जो है जो मशहूर कारी हैं, उनकी एज इट इज़ मैं नकल किया करता, उनकी कॉपी किया करता। तो इस शौक़ का मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि अपने शहर से मेरा सिलेक्शन हो गया 1982 में। वो जो मक्का में बोल क़िरात और हिफ्ज़ का कंपटीशन होता, मुझे सऊदी अरब के लिए अपने शहर की नुमाइंदगी करने को जो है मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं जॉब के लिए जो 83 में गया, उससे 1 साल पहले मैं सऊदी अरब चला गया और वहाँ पर अपने शहर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वर्ल्ड क़िरात कंपटीशन में जो अंडर 16 एज के जो है जो स्टूडेंट होते हैं, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था।
تو میں 1982 میں وہ ورلڈ قرأت کمپٹیشن میں جو ہے میں شریک رہا. مجھے کوئی پرومیننٹ کوئی پرائز تو نہیں ملا، لیکن البتہ بہت سے ایسے انکریجیس پرائزز ملے، بہت سے کچھ کیش بھی ملا مجھے، اور بہت سارے گفٹ ملے. کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے، کوئی گھڑی ہے، اور وہ جو ہے جانماز ہوتی ہے جس پہ جو ہے قبلہ نما ہوتا ہے، بریف کیس ہے، اور سرٹیفکیٹ ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے جو اس وقت میرے لیے بڑی امپورٹنٹ جو بات میرے لیے تھی وہ یہ کہ مجھے دخول کعبہ کا موقع ملا. کعبے کے اندر میں جو ہے گیا. یہ 1982 کی بات ہے. میں کعبے کے اندر گیا، مسجد حرام نہیں کہہ رہا ہوں، کعبے کے اندر. اور وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہے وہ ان پارٹیسپینٹس کو جتنے بھی جو ہے وہ دنیا بھر سے آتے ہیں، پوری دنیا سے جو ہے وہاں پر مکہ میں جو ہے جمع ہوتے ہیں وہ ورلڈ قرأت کمپٹیشن میں. تو ان پارٹیسپینٹس کے لیے یہ اسپیشل جو ہے یہ اپرچونٹی ہوتی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑے اعزاز کے ساتھ ان کو کعبے کے اندر داخلے کا جو ہے ان کو موقع ملتا. یہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ایک طرح کا آنر ہوتا ہے. تو مجھے بھی یہ موقع ملا. اور کعبے کے اندر ویسے تو جو ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کی پرمیشن تھی. ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ اندر جانا، یعنی اصل میں اندر کس طرح سے، پہلے تو نیچے سے اوپر کی طرف جانا ہے، کیونکہ وہ کعبہ میں انٹر ہونے کے لیے جو اس کا ڈور ہے وہ کافی ہائٹ پر ہے. تو نیچے ایک لیڈر لگائی جاتی، اس لیڈر سے اوپر کی طرف چڑھنا ہوتا ہے، چڑھ کے پھر اندر ایک لیڈر ہوتی ہے، پھر نیچے کی طرف اترنا ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کعبہ میں انٹر ہونے سے پہلے ہمیں بتایا گیا تھا کہ اندر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میں اندر گیا تو اندر تو خیر اندھیرا ہے، کوئی لائٹ وائٹ نہیں ہوتی، کافی بڑا ہے، بڑا کمرہ جیسا ہے، روم جیسا ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ ہیں، ایک تو ہمارے خود میرے جتنے بھی جو ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ موقع مل گیا تو اور دوسرے لوگ بھی اس میں اندر جو ہے داخل ہو گئے تھے. خیر اندر جو ہے وہ جو سیکیورٹی کے جو ہے جو پولیس کی طرف سے ہوتے ہیں 2 سعودی لوگ تھے. تو میں 2 رکعت نماز پڑھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی مجھے واپس باہر نہیں کر رہا تھا. تو میں اور مزید 2 رکعت پڑھ لیا. اس کے بعد بھی کسی نے مجھے جو ہے باہر نہیں کیا تو میں نے اور 2 رکعت نماز پڑھ لی. تو اس اعتبار سے مجھے 6 رکعت کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملا. خیر بلا ہوا یہ کہ جو ہے پھر ہم باہر آ گئے. اور یہ میرا جو ہے بہت ہی یونیک ایکسپیرینس رہا. جس وقت میری عمر 16 سال تھی، یہ 1982 کی بات ہے. تو یہ کچھ یوں سمجھے کہ جو ہے وہ یعنی خاص باتیں جو میری زندگی سے جڑی ہوئی ہیں میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے شیئر کی. اور مزید آپ کیا جاننا چاہیں گی؟ میرا تو آگے جانے سے پہلے میں آپ کو پہلے دیکھنا تھا کہ آپ رکیں گے تو پھر میں کیونکہ آپ اتنا اچھا بول رہے ہیں تو میں ذرا آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتی. مگر آپ نے کہا ہم لوگ ایسے اندر گئے تھے، تو آپ نے اندر کچھ ایسی چیز دیکھی جس چیز سے آپ سوچے یہ کیسے خانہ کعبہ ہے، یہ کیسے خدا کا گھر ہے؟ کچھ ایسی چیز تھی جو کہ آج آپ پیچھے دیکھیں سوچیں تو آپ بولیں یہ صحیح، مطلب آج جب میں سوچتا ہوں وہ ٹھیک نہیں تھا؟ نہیں خیر آج کی بات تو بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، لیکن اس وقت ہوتا یہ نا بہن کہ دیکھیں انسان جب تک مومن ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایمان ایک ایسا پردہ ہے کسی کی عقل پر یا کسی کی آنکھوں پر کہ بہت کچھ سامنے ہوتے ہوئے بھی جو ہے اسے بہت کچھ نظر نہیں آتا. یہ میری آبزرویشن ہے. مومنین کی سب سے بڑی کہ وہ جاننا یا سوچنا، سمجھنا، پرکھنا، جانچنا نہیں چاہتے. ان کو تو صرف ماننے سے جو ہے سروکار ہوتا ہے. وہ ماننا چاہتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں اس وقت تو خیر میں ایک ماننے والا تھا، اگرچہ کہ دوسری اور بہت سی باتیں تھیں جو میرے جو ہے میری بچپن ہی سے کچھ باتیں مجھے کھٹکتی تھیں، لیکن اس وقت پرٹیکولرلی مجھے ایسی کوئی بات مجھے یاد نہیں ہے کہ جو ہے میں اس پر کوئی ڈاؤٹ کیا. بس ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اور اب ہم ویسے ہی ایکسائٹڈ تھے کہ جو ہے ہمیں اللہ کے گھر کے اندر جو ہے جانے کا موقع مل رہا ہے، تو ابھی اسی میں جو ہے ہم
खुशी से जो है यानी फूले नहीं समा रहे थे। तो ये एक एक्साइटमेंट थी, और मैं समझता हूँ कि हर मोमिन की ये जो है बहुत बड़ी अचीवमेंट समझी जाती है कि काबा के अंदर दाखिले का किसी को जो है अगर कोई ये अपॉर्चुनिटी मिली तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और फिर मेरे साथ ये भी हुआ कि लास्ट में जब हम निकल रहे थे तो उससे एक दिन पहले सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जितने पार्टिसिपेंट्स थे उन सबको 1-1 मीटर गिलाफे काबा, जो कि 1 साल तक काबा के ऊपर रहता है, उसमें का 1-1 मीटर जो है सबको मिला था, जो अभी भी मेरे पास है। अब वो कुछ लोग कहते हैं यार अब ये रख के तुम क्या करते हो अब नहीं, मैं समझ सकती हूँ। तो अब है, मैंने कहा कि अब ऐसे जो है वो मैं जब आया तो उसमें हमारे एक बहुत खास अजीज थे, उनका जो है बहुत उस पर जो है अकीदा था, तो वो उसी वक्त मेरे से उसमें से आधा मीटर वो ले गए। उसके बाद हमारी एक रिश्तेदार हैं, वो उनकी रिक्वेस्ट थी तो जो है वो उसमें से और आधा करके ले गए। इस वक्त मेरे पास जो है अभी पाव मीटर रखा हुआ है, आज भी मेरे घर में है। अब मैं उसको देखता हूँ तो अब मैं हंसता हूँ और फिर मुझे पूरी कहानी याद आ जाती है। मैं इसलिए रखा हूँ कि भाई ये एक यादगार है, चलो रहने तो पड़ा है घर में, क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। जी, पाव मीटर अभी भी मेरे पास रखा हुआ है। जी, वो खाने काबा आपने कहा ना आपने अंदर से देखा हुआ है, तो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि खाने काबा अल्लाह का घर जो है वो अंदर से कैसे दिखता है? मतलब बहुत खूबसूरत है, उसको बहुत डेकोरेट किया हुआ, या सिंपल से है? नहीं, अंदर तो खैर सिंपल है। अंदर भी एक और जो है कपड़े का एक गिलाफ होता है, जिस तरह से बाहर होता है अंदर भी है, लेकिन अंदर कोई डेकोरेशन नहीं होती, सिंपल सा वो कपड़े, जिस कपड़े में जो है जिस कपड़े का अंदर का गिलाफ है उसमें वो वेविंग के अंदर ही जो है कुछ कुरान की आयतें या फिर जो है कुछ कलिमात वगैरह जो है उसमें वेव किए हुए थे बुन्नत में। बाहर अलबत्ता बड़ा जो है उसमें डेकोरेशन होता है, गोल्डन जो है वो थ्रेड से उसकी पूरी एम्बोज तरीके से जो है उसकी पूरी बहुत एक, क्योंकि मक्का ही के अंदर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है जिसमें ये गिलाफ जो है काबे का बनता है, वहां खुद उसको बनाया जाता है और सारा काम मैनुअल होता है। तो वो उस फैक्ट्री में भी हम गए थे जहां पर यह गिलाफ काबा बनता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, अभी तो आप खाने काबा भी गए, आपने कुछ क्या कहते हैं कंपटीशन भी जीते, मतलब जिस तरह आपने बताया, तो अभी क्वेश्चन आता है, तो क्या हुआ जिस चीज की वजह से आपने कहा मैंने इस्लाम में रहना नहीं है? क्या हुआ, किस बात पे आपको, किस चीज ने आपको ट्रिगर किया? जो कहते नहीं कुछ चीज कोई इंसान मतलब एक मोमिन को सोच या एक मुस्लिम को सोच में ले जाता है, वो कौन सी चीज थी जिसने शुरू की एक चीज आपके अंदर के भाई समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है इस इस्लाम में? वो क्या बात थी? अच्छा, जब मैं जो है कुछ बातें मैं इस पर गौर करने लगा, असल में ये गौर करने का जो है जो स्टेज है ये काफी देर से आया मेरी लाइफ में। अब बहुत से लोगों का बहुत जल्दी भी आ जाता है। अब हो सकता है शायद मैं बुद्धू था, मैं बहुत सारी बातों को उतना समझ नहीं सका, शायद ये मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन इतना है कि मैं बचपन ही से कुछ बातों को सोचता जरूर था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरी सोच ही में कुछ फर्क है, मेरी अकल का फतूर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन इस्लाम तो बिल्कुल परफेक्ट है। हर बार मुझे ऐसा लगता था इस्लाम परफेक्ट है, लेकिन मेरी सोच का जो है फर्क है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे कुछ गड़बड़ नजर आती, तो फिर जो है मैं अपने स्कॉलर से या अपने जो असातिज़ा हैं उनसे कुछ पूछता, तो वो भी मुझे गोल मोल जवाब देते, और फिर बहरहाल जो है वो कुछ बातों से जो है कहीं ना कहीं मुझे जो है घुमा फिरा। लेकिन मुझे एक और जो है वाकया, जो मेरे बचपन के, जिस वक्त मैं जामिया में पढ़ रहा था, उस वक्त मेरी उम्र कुछ जो है शायद 13-14 साल थी। तो मैं अपनी क्लास में बैठा हूँ, हमारे जो उस्ताद हैं वो तिरमिजी का दर्स दे रहे हैं, तो उसमें एक हदीस आती है। वो हदीस कुछ इस तरह से है कि रसूलुल्लाह जो है वो कुछ दूध का या कोई और पीने की चीज का कोई प्याला जो है उनके सामने रखा गया, तो वो पी रहे हैं, पीना ही चाहते हैं कि उसमें मक्खी गिर जाती। तो अब वो क्या करते हैं कि उस मक्खी को अपनी उंगली से बाकायदा डुबोते हैं पूरी तरह से, उसके बाद में ऐसा लेकर वो मक्खी को बाहर फेंक देते हैं, और वो जो है वो दूध या जो भी पीने की चीज है वो पी जाते हैं।
تو ہمارے استاد نے جب یہ حدیث پڑھی تو میرے ساتھ اور دوسرے جتنے بھی میرے جو کلاس میٹس تھے جو مجھ سے ایج میں بہت زیادہ تھے، میں اپنی کلاس میں سب سے کم عمر تھا، میری ایج سب سے کم تھی، تو میں ان سب کو دیکھ رہا لیکن کسی کے چہرے پر کوئی ایک اتار چڑھاؤ کچھ نہیں آیا، لیکن میں حیرانی سے میں دیکھنے لگا کہ رسول اللہ دودھ میں مکھی گر گئی اور وہ مکھی نکالے پھینک دی اور دودھ کو پی گئے۔ مجھے عجیب سا لگا اس وقت، جس وقت میری عمر شاید 14 سال ہے، 13 یا 14 سال ہے۔ تو میں خیر اس وقت میں کچھ عجیب لگا لیکن پھر چپ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ اس کے کچھ چند مہینوں بعد وہی استاد محترم اور درس دے رہے ہیں، تو ہوتا ہے کہ دن کے وقت ان کو چائے پیش کی جاتی، سارے جو ٹیچرز کو، تو ان کو بھی چائے پیش کی گئی۔ ایک کپ میں چائے والا آتا ہے، چائے ڈال کر چلا جاتا ہے، وہ چائے ڈال کر گیا، کچھ ہی دیر میں اس چائے میں مکھی گر گئی۔ اچھا، اب تو ہوا یہ کہ وہ استاد محترم بڑے یعنی بے چین ہو گئے، کہنے لگے یار اس چائے والے کو جلدی سے بلاؤ، جلدی سے بلاؤ، اس میں مکھی گر گئی، وہ اس کو پھینکو اور دوسری چائے لینے کے لیے ان سے کہو۔ تو وہ لڑکے دوڑے اور جلدی سے وہ اس چائے والے کو بلایا اور کہنے لگے کہ چائے پھینکوائی گئی، اس کے بعد کپ کو دھویا گیا، پھر اس کے بعد دوسری کپ میں ان کو استاد کو جلدی سے چائے ڈال کر وہ چائے والا چلا گیا۔ اب میں یہ منظر دیکھ رہا ہوں اور مجھے اس دن کی بات یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ تو مکھی والا دودھ پی گئے اور ہمارے استاد محترم یہ چائے نہیں پی رہے جو مکھی والی، یہ کیا چکر ہے؟ تو میں نے سادگی سے ہمارے استاد سے پوچھ لیا کہ مولانا یہ رسول اللہ تو دودھ والا مشروب پی گئے تھے، آپ دودھ والی یہ مکھی والی چائے کیوں نہیں پی رہے ہیں؟ کیا آپ کو سنت پر عمل نہیں کرنا ہے؟ تو اب وہ میری بات سن کے استاد ہمارے گرم ہو گئے، کہنے لگے بدتمیز۔ تو اب میں سہم گیا، میں ڈر گیا، یار اس میں نے کون سی بدتمیزی کر ڈالی، میں نے کون سا ایسا نازیبا سوال کر ڈالا ان سے؟ میں حیران ہو گیا۔ اب وہ مجھے چپ کرا دیا، میں چپ تو ہو گیا کیونکہ بچہ تھا اور وہ زمانہ بھی کوئی اتنا بے باک زمانہ نہیں تھا، اب ہم ویسے ہی سیدھے سادے گھر کے رہنے والے، تو اب میں استاد نے ڈرایا تو ہم ڈر گئے، سہم گئے۔ لیکن دیکھیے کہ یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ دل کے اندر کہیں نہ کہیں اپنا گھر بنا کر رہتی ہیں، وہ دبتی نہیں ہیں، وہ مزید یعنی وقت کے ساتھ ساتھ مزید وہ ابھرتی ہیں اور ایک کی جگہ 100 سوالات جنم لیتے ہیں۔ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، کیونکہ ایک وقت وہ آیا، اگرچہ کہ کافی ٹائم کے بعد آیا وہ وقت، لیکن آیا ضرور کہ میں حدیث کے پورے ذخیرے سے میں اپنی زندگی سے ہٹا دیا، حدیث کے پورے ذخیرے کو میں پیور قرآنسٹ بن گیا، کہ میرا ایمان اس وقت صرف قرآن پر تھا، میں حدیثوں کو اپنی زندگی سے ہٹا چکا تھا۔ اچھا، حدیثوں کو اپنی زندگی سے ہٹانے کا مطلب یہ تھا کہ میرے گھر والے سارے کے سارے، جس میں میرے پیرنٹس ہیں، میرے 5 بہن بھائی، میرے 4 بھائی ہیں اور 5 بہن، ٹوٹل ہم لوگ 10 ہیں، ان سب میں سب سے بڑا میں ہوں، تو اور میری وائف اور میری بیٹی، میرا بیٹا اور پورے رشتہ دار ہمارے جتنے ہیں، سارے کے سارے اہل حدیث ہیں، جس کو سلفی کہتے ہیں۔ تو میں جب حدیثوں کو ہٹا گیا اور ان کو جب پتا چلا تو وہ ان پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، تو اسی بنیاد پر انہوں نے میرے ساتھ بائیک آؤٹ کر لیا تھا۔ حالانکہ جس وقت انہوں نے میرے ساتھ بائیک آؤٹ کیا، یہ لگ بھگ آج سے 5 سال پرانی بات ہے، اس وقت میں ابھی قرآن کو مان رہا تھا، میں یہ مانتا تھا کہ کوئی اللہ ہے جس نے قرآن کو بھیجا، اس وقت ابھی میرا ایمان باقی تھا، صرف حدیثوں کو میں نے اپنی زندگی سے ہٹا دیا تھا۔ اسی بیس پر میرے تمام رشتہ داروں نے، میری وائف مجھے چھوڑ گئی، کیونکہ اس کے مطابق، اس کی اکارڈنگ میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، کیونکہ میں حدیثوں کو نہیں مانتا، اور حدیثوں کو نہیں ماننے کا مطلب میں نماز نہیں پڑھتا، اور حدیثوں کو نہیں ماننے کا مطلب میں روزہ نہیں رکھتا، حدیثوں کو نہیں ماننے کا، کیونکہ جتنی ساری باتیں ہیں ساری کی ساری حدیثوں سے کنیکٹڈ ہیں۔ تو اب اگر میں ان کو نہیں مان رہا تو اس کا مطلب میں ان کے نزدیک میں مومن نہیں ہوں،
اور نکاح بھی حدیثوں ہی کے انوسار ہوتا ہے. تو اب وہ ان کے مولوی نے, ان کے اسکالر نے یہ بتایا کہ یہ شخص اب کافر ہو چکا ہے اور تمہارا رشتہ اس سے ٹوٹ چکا ہے. تو اس بیس پر میری 27 سالہ زندگی جو شادی کی تھی, میری وائف مجھے چھوڑ کر چلی گئی, میرے بچے مجھے چھوڑ گئے, میرے پیرنٹس اور جو ہے میری بہنیں, سب لوگوں نے میرے ساتھ جو ہے رشتہ ناتا توڑ لیا. اور یہی حالات تھے, ایسے ہی تھے. بہرحال اسی کیفیت میں جو ہے بہرحال میں جو ہے دوسری شادی کیا, اور آج میری سیکنڈ وائف میرے ساتھ ہے. میری جو ہے سیم لائک مائنڈیڈ ہے, بہت اچھی ہے, بہت سمجھدار ہے, بہت اتنی خوبیوں والی ہے میں بتا نہیں سکتا. اگرچہ کہ خوبیاں میری فرسٹ وائف میں بھی بہت سی تھیں, لیکن اس کے پاس سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ وہ مذہبی ہے اور کٹر مذہبی ہے. بس یہ ایک ہی پرابلم ہے. پہلی والی وائف میں کوئی پرابلم نہیں ہے, صرف یہ ایک ہی مسئلہ تھا. لیکن اس ایک مسئلے نے سب کچھ مجھ سے جو ہے چھین لیا. میری بیٹی اس وقت آج کی تاریخ میں جو ہے, میں چونکہ اب یہ باتیں 5 سال پرانی کہہ رہا ہوں نا, تو آج کی تاریخ میں میری بیٹی 30 سال کی ہے, میرا بیٹا 25-26 سال کا ہے, اور میری 30 سالہ بیٹی مجھ سے پردہ کرتی ہے. وہ اس لیے کہ میں اس کے نزدیک کافر ہوں, میں اجنبی ہوں. کوئی رشتہ دار, کوئی جو ہے خاندان والے مجھ سے میرا نام تک لینا نہیں چاہتے ہیں, اس لیے کہ میں ان کے نزدیک کافر ہوں. میرے والد اور میری بہنیں, تمام بہنیں عالمات ہیں, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی شاگردائیں ہیں. یہ الہدا انٹرنیشنل آپ شاید جانتی ہوں گی, یہ اسی سے جو ہے ایسوسیٹیڈ ہیں. میرے شہر میں, میرے علاقے میں ان کے جو ہے سینٹرز ہیں. یہ وہ اس کے بہت ایکٹیو ممبرز ہیں, اور جو ہے بڑا جو ہے ان کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. وہ لیڈیز پر جو ہے وہ ان کی بڑی اچھی گرپ ہے. وہ ساری کئی لڑکیاں ان کے ہاں پڑھنے آتی ہیں. وہ ساری معلمات ہیں, ٹیچرز ہیں, اور ساری کی ساری جو ہے پیور یہ جو ہے سلفی ہیں, اہل حدیث ہیں. تو ان سب کا یہ ماننا ہے, اور انہوں نے میرے سامنے باقاعدہ یہ کہا کہ شکر کرو کہ آپ ہندوستان میں ہو. اگر آپ کسی اسلامی دیش میں ہوتے تو آپ کی گردن اڑا دی جاتی. یہ ہے کیفیت. مجھے تو بہت ہی حیرت ہوتی ہے, حیرت ہوتی ہے کہ اگر آپ حدیث کو چھوڑ دیں تو آپ کافر بن جاتے ہو. یہ تو میرے ساتھ بھی یہی بات ہوئی تھی. تو مجھے ان کی مینٹیلٹی سمجھ میں نہیں آتی. اگر انسان قرآنسٹ ہو گیا ہے, یا مطلب صرف قرآن کو فالو کر رہا ہے, مطلب اس کا مطلب یہ ہوا ہم تو اللہ کو فالو کر رہے ہیں نا. مطلب ایک بات کر رہی ہوں کہ جب کوئی قرآنسٹ ہے تو بیسکلی اللہ کو کر رہا ہے نا, حدیثوں کو, محمد کو تو پوجا پاجا نہیں کر رہا نا. تو یہ حدیث کا کانسیپٹ کیسے بنا دی ہے. مطلب مسلمان اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ قرآن میں اللہ کتنی جگہ کہتا ہے دس از اے سو کالڈ کلیئر بک, اس سے باہر مت نکلو. تو یہ لوگ باہر کیسے نکل رہے ہیں. اور محمد نے ڈائریکٹلی کہیں نہیں کہا, اللہ نے کہیں نہیں کہا ان کے نام کو لے کے کہ فالو محمد سننا, کہ محمد کے سننا کو یا محمد کے حدیث کو فالو کرو, نام لے کے کہیں نہیں بولا. بلکہ ایک جگہ پہ تو عیسیٰ کا لکھا ہوا ہے کہ فیئر اللہ اینڈ اوبے می, یہ عیسیٰ کہہ رہا ہے, پورا نام لکھا ہوا ہے عیسیٰ کا اس میں. یہ تو محمد کا کہیں نہیں لکھا ہوا. تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ان کا دماغ اتنا کھسک کیوں جاتا ہے جب انسان حدیث کو فالو نہیں کرتا مگر قرآن کو مطلب صرف فالو کرنا چاہتا ہے. میں نے تو ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہے, اٹ از ایز اف, اس کا مطلب یہ ہوا مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ محمد کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے, میرے خیال سے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ محمد کو ایکسیپٹ کر رہے ہو, آپ محمد کو تخت پہ بٹھا رہے ہو. تو اگر آپ حدیث کو نہیں کرو گے, آپ محمد کو نہیں مانو گے. بیسکلی مجھے لگتا ہے پرابلم یہاں پہ آتی ہے میرے خیال سے. جی ہاں, اصل پرابلم یہی ہے بہن. اچھا, اب آج دیکھیے پوری دنیا میں عید میلاد النبی منایا گیا, جی ہے نا. جی. اچھا, اس کے بارے میں چند جملے کہنا چاہوں گا. دیکھیں, مسلمان دنیا بھر میں آج
اپنے نبی کی میلاد منا رہے ہیں یا منا چکے ہیں، لیکن ان بیچارے مسلمانوں کو یہ تک نہیں پتا کہ ان کا نبی پیدا کہاں ہوا تھا اور کب پیدا ہوا تھا۔ ہاں جی، اچھا، یہ بات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا اور نوٹ کرنے لائق ہے۔ دیکھیں، یہ 4 پوائنٹس ہیں، یہ 4 جو ہے نقطے ہیں، ان کو ذرا غور سے سنیے، اور جتنے بھی مسلمز ہیں یا مومنین ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں وہ ذرا نوٹ کر لیں۔ میں جب یہ کہوں کہ مسلمان اپنے نبی کو ثابت نہیں کر سکتے جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے، وہ کیسے میں بتاتا ہوں۔ میں 4 پوائنٹ دیتا ہوں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوا، اور مسلمان اپنے نبی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا نام محمد ہے۔ مسلمان اپنے نبی کے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی، 570 میں، اور ان کی وفات 632 عیسوی میں ہوئی۔ اب میں مسلمانوں سے یہ، پوری دنیا کے مسلمانوں سے یہ جو ہے اوپن چیلنج کرتا ہوں کہ پوری ہسٹری میں مجھے یہ ثابت کر دیں کہ مکہ 570، نام محمد، اور وفات 632۔ تو یہ اوپن چیلنج ہے کہ 4 پوائنٹس یکجا کر کے دکھا دیں مجھے۔ کہیں نہیں ملتا، کہیں بھی نہیں ملتا، کیونکہ 570 عیسوی میں مکہ نامی شہر کا کوئی کہیں وجود ہی نہیں تھا۔ جی، یہی چیز تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کانسیپٹ ان کے پاس آیا کہاں سے ہے، یہ مطلب یہ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ بھئی دیکھیں، یہ کہاں سے لائے، اگر اس کا سمپل سا جواب یہی ہوگا، مسلمان جسے اپنا نبی سمجھتے، مانتے اور منواتے رہے ہیں، وہ ان کو تراشنے والے ہیں عباسی۔ عباسیوں نے اس شخصیت کو تراشا اور نام رکھا محمد۔ اور محمد جو لفظ ہے پورے قرآن میں پاسٹ ٹینس میں ہے، غائب ہے، 3rd پرسن ہے۔ محمد 2nd پرسن نہیں ہے۔ یہ ایسی بات ہے، ظاہر بات ہے، میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا ہوں لوگوں کے سامنے، میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو قرآن کے ٹیکسٹ میں ایز اٹ از ہے، اور چاروں جگہ پر جہاں جہاں لفظ محمد جو ہے وارد ہوا ہے، ان سب جگہوں پر یہ لفظ پاسٹ ٹینس میں آیا ہے اور 3rd پرسن کے فارم میں آیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، جس طرح سے مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے اور دعویٰ بھی ہے کہ قرآن میں اللہ 1st پرسن ہے، یہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے نا، اور مسلمانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ قرآن میں محمد 2nd پرسن ہے، ایسے جیسے کہ اللہ بول رہا ہے، کس سے بول رہا ہے؟ محمد سے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ ایسی بات ہے، یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے، اتنے گمبھیر دعوے کو جب آپ قرآن کے ٹیکسٹ کی کسوٹی پر پرکھتے ہو تو آپ کو پوری طرح سے جو ہے یعنی ایک انتہائی حیرت میں آپ ڈوب جاؤ گی کہ پورے قرآن میں اللہ 3rd پرسن ہے اور پورے قرآن میں محمد 3rd پرسن ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نہ تو 1st پرسن ہے اور نہ محمد 2nd پرسن ہے۔ اور اگر ابھی آپ نے یہ نام یہ آپ نے بھی اوپر کیا ہے تو تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ محمد 3rd پرسن میں ہے اور اللہ 3rd پرسن میں ہے۔ فرسٹ آف آل اس میں پرابلم کیا ہے اس چیز میں؟ آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا ایکچولی مقصد کیا ہے؟
आई मीन इसका इसमें प्रॉब्लम क्या है, सॉरी इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये किस किस्म का प्रॉब्लम खड़ा करता है, ताकि लोगों को समझ में आए कि जब एक कोई एक थर्ड उसमें पर्सन में आता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या खड़ा होता है, ताकि उनके पल्ले में जाए। नहीं, ये प्रॉब्लम तो इतना बड़ा है कि ये बात जब मुसलमान समझ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान टेक्स्ट को नहीं जानते। मुसलमान जो कुछ करते हैं वो ट्रांसलेशन की जो है बेसाखियों पर चलते हैं, इसलिए उनको नहीं पता चलता कि जो है ये एक्चुअलिटी क्या है टेक्स्ट की, उनको पता ही नहीं है, उस पर कभी गौर ही नहीं करते। तो देखें, कुरान में होना तो ये चाहिए, क्योंकि ये कलामुल्लाह कहा गया है ना, उसको कुरान को कलामुल्लाह कहा गया, माना गया, मनवाया जाता रहा है सदियों से। तो इसका मतलब कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन होना चाहिए ना जी। अगर कुरान में अल्लाह फर्स्ट पर्सन नहीं है और अल्लाह थर्ड पर्सन है, गायब है, पास्ट यानी जैसे कि जो है वो थर्ड पर्सन से, यानी पूरे कुरान में जहां जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा है वो कोई और है, वो अल्लाह के बारे में बता रहा है कि अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह तैसा है, अल्लाह ऐसा है। लेकिन अल्लाह खुद कहीं भी नहीं कह रहा है कि अल्लाह ऐसा है। अल्लाह खुद ये नहीं कह रहा है कि मैं ऐसा हूं, बल्कि कोई और है जो ये बता रहा है कि जो है अल्लाह ऐसा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह से बताने वाला कौन है? क्या मोहम्मद है? जब हम देखते हैं कि मोहम्मद जहां जहां भी है वो खुद थर्ड पर्सन है, वो भला किसको क्या बताएगा? एक सवाल फिर उठती है, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ, मैंने कहा अच्छा इंसान इसको दूसरी, क्योंकि ये एक्सक्यूज हो सकता है ना मुसलमानों की तरफ से, तो अगर इंसान दूसरी तरफ से देखे इसको, ओके, तो अगर अल्लाह थर्ड पर्सन है और वो डायरेक्ट कुछ नहीं कह रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने जब कुरान उतारा था तो वो बातें कर रहा था तो दूसरा लिख रहा था। अगर मैं गलत हूं तो मतलब इसमें मैं जरा, क्योंकि खुद भी समझने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे कि व्हाट अबाउट जहां पर वो मूसा के साथ बात करता है, वो कौन सा है, वो सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन, क्या है वो फिर? हाँ, मैंने जो है अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये पूरी तरह से साबित किया है, पूरे सारी एग्जाम्पल्स दे देकर कुरान में जहां जहां अल्लाह का जो है के बारे में कहा गया, उन सारी जो है बातों को लेकर, उनकी एग्जाम्पल लेकर जो है मैंने ये साबित किया है कि पूरे कुरान में अल्लाह गायब है, सिवाय 3 जगहों के। ये 3 जगहों के सिवा। अच्छा, ये 3 जगहों को मैं कुछ दिन बाद जो है मैं उसको भी डिस्क्राइब करूंगा कि वो 3 जगहें, वो 3 मकामात क्या क्या हैं। एक है सूरत ताहा, एक है सूरत नमल और एक है सूरत अल-क़सस। ये 3 जो है चैप्टर्स में हमको अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि अल्लाह डायरेक्टली मूसा से कलाम कर रहा है, ऐसे जैसा कि अल्लाह फर्स्ट पर्सन है और मूसा सेकंड पर्सन है। इस फॉर्म में वहां पर जो है एक अल्लाह और मूसा के बीच में कन्वर्सेशन आई है। लेकिन ये इन 3 जगहों पर हमको जो लगता है कि अल्लाह ने खुद कलाम किया है एज ए फर्स्ट पर्सन, लेकिन उसके अंदर भी टेक्निकल बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। उसको मैं एक अलग से जो है जब मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सारी चीजें मैं जो है एक्सप्लेन करूंगा। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली चंद पॉइंट जो है हमारे जो देखने वाले हैं उनके सामने मैं रख दूंगा। देखें, कुरान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुरान जो है ये कहा गया है कि तारीख में एक वाकया हुआ जिससे जो कि अल्लाह और मूसा के दरमियान कलाम हुआ था। पहली बात तो मेरे नजदीक ये वाकया नहीं है, इसको मैं वाकया नहीं कहता। वाकया का मतलब होता है कि जो रियलिटी में कोई चीज वाकया हो जाए उसको वाकया कहते हैं, ठीक है। ये मेरे नजदीक सिर्फ एक कहानी है जो मजहबी किताबों में आई है, बस, इससे ज्यादा इसकी कोई हकीकत नहीं है, इसका कहीं कोई सबूत नहीं है, इसका कहीं कोई प्रूफ नहीं है। ये बात तौरात में है, ये बात जो है कुरान में आई है और कुरान में भी तौरात ही से जो है नकल की गई है। अब सवाल ये है कि ये मुसलमान इसको वाकया कहते हैं और मुसलमान ये भी कहते हैं कि ये तारीख में एक बार ऐसा वाकया हुआ
کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، اور ظاہر بات ہے اس کی ڈیٹیل یہ بتائی جاتی ہے کہ موسیٰ جب مدین سے نکل کر اپنی وائف کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، رات کا وقت ہے، رات میں وقت بھی رات کا ہے، اور جو ہے سردی بہت زیادہ ہے، ٹھنڈ ہے، تو وہ راستہ بھی بھٹک گئے ہیں، اندھیری رات ہے، سردی بہت زیادہ ہے، راستہ بھٹک گئے ہیں، تو اب اپنی وائف کے ساتھ کہیں کھڑے ہیں تو دور سے ان کو کوئی آگ جو ہے لہکتی ہوئی نظر آئی، آگ، فائر، تو انہوں نے اپنی وائف سے کہا کہ تم یہاں رکو، میں وہ آگ کی طرف جاتا ہوں، کہ ہم چونکہ راستہ بھٹک چکے ہیں، وہاں کوئی نہ کوئی شاید ہوگا، میں اس سے راستہ جو ہے پوچھ لوں گا، ڈائریکشن کے بارے میں پتا کر لوں گا، یا نہیں تو کم سے کم میں اس سے آگ لے آؤں گا تاکہ تم تاپ سکو۔ وہ ہوتا ہے نا، انگیٹھی جیسی ہوتی ہے کہ جو ہے سردی کے موسم میں جو ہے انسان وہ جو ہے آگ سے اپنے آپ کو جو ہے تپش دیتا ہے، تو اس نیت سے، اس مقصد سے وہ آگ کی طرف گئے موسیٰ۔ تو وہاں جب قریب گئے تو آواز آئی، یہاں سے جو ہے سورہ طٰہٰ میں کہا گیا کہ جب موسیٰ آئے تو نودیا، ان کو آواز دی گئی، یا موسیٰ انک بالوادی فاخلع نعلیک، تم اپنے جوتیاں اتار دو، اور جو ہے تو جو ہے اس وقت ایک مقدس وادی طوا پر کھڑا ہے، اور تو غور سے سن جو تجھے وحی کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد پھر کہا گیا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں، بے شک میں ہی اللہ ہوں، اور میرے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، میری ہی یعنی تم صلاۃ قائم کرو میرے ذکر سے، اور جو ہے میری ہی عبادت کرو، اور میرے ذکر سے جو ہے صلاۃ قائم کرو۔ اس طرح کا حکم جو ہے موسیٰ کو دیا گیا۔ لیکن اچھا، یہ الفاظ پر ذرا غور کریں، اور پھر سورہ نمل میں دیکھیں گے اسی واقعے کو پیش کرتے ہوئے وہاں الفاظ مختلف ہیں، اور پھر سورہ قصص میں اسی واقعے کو پیش کرتے ہوئے وہاں الفاظ مختلف ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک ہی واقعے کو اللہ خود کہہ رہا ہے تو مختلف الفاظ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یا تو واقعے 3 بار ہوئے ہیں، یا جو ہے مختلف الفاظ کا مطلب ہے کہ وہاں کچھ گڑبڑ ہے۔ یہ بات بالکل ایسی ہے کہ کوئی خطرناک کیس میں جج جو ہے ایک ملزم کو کٹہرے میں کھڑا کرتا ہے، اور جج پوچھتا ہے کہ مقام واردات پر کیا کیا ہوا تھا بتاؤ، تو اب وہ جو ہے ملزم وہ ساری باتیں جب بتاتا ہے تو جج کیا کرتا، نوٹ کر لیتا کہ یہ کون کون سے لفظوں میں یہ اپنی بات کہہ رہا ہے، کیسے کیسے انداز میں۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد اس کو پھر بلاتا ہے، اس کی یادداشت کو جو ہے چیک کرنے کے لیے کہ بھئی فلاں وقت پہ تم کیا ہوا تھا، ایک الگ سے انداز میں جو ہے اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ تو اگر وہ واقعی جو ہے اس کے ساتھ وہ واقعہ ہوا ہے تو الفاظ بالکل ایک جیسے ہوں گے۔ جب الفاظ بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے، تو جج کو جو ہے شک ہو جاتا ہے کہ یہاں دال میں کچھ کالا ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ تو ایگزیکٹلی یہی سچویشن وہ 3 جو ہے جگہوں پر جو اللہ نے خود کلام کیا کہ آئی ہے، اس میں اسی قسم کی ٹیکنیکل پرابلم ہے۔ تو خیر یہ اس کو میں ڈیٹیل میں کسی اور وقت جو ہے بتاؤں گا، یہ تو میں چلتے چلتے یہ بات یہاں آ گئی۔ تو ان 3 جگہوں کے علاوہ 3 جگہوں کو چھوڑ کر باقی کے 6663 آیتوں میں اللہ پوری طرح غائب ہے۔ اللہ کسی ایک بھی آیت میں جو ہے فرسٹ پرسن نہیں ہے۔ تو یہ لوگوں کو بتائیں یہ پرابلم کیسے ہے تاکہ ان کو سمجھ میں آئے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس چیز پہ آپ کو کوئی پوچھے بھی، مگر ایک آؤٹ لائن ایک بتائیں کہ اس میں پرابلم کیا ہے۔ جب ایک خدا اپنے آپ کو فرسٹ پرسن میں نہیں کہہ رہا مگر تھرڈ پرسن میں کہہ رہا ہے، اس میں پرابلم کیا ہو جاتا ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ خدا نہیں کہہ رہا نا، وہ کوئی اور کہہ رہے ہیں خدا کے بارے میں۔ اصل سب سے بڑی پرابلم تو یہ ہے، آپ اس قرآن کو کلام اللہ آخر کس بیس پہ کہہ رہے ہو؟ دیکھیں اب میں آپ سے کلام کر رہا ہوں نا، تو میرے جتنے بھی جو ہے سینٹنس ہیں اور میرا جو بھی انداز ہے، میرا ایک ایک ورڈ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں گا۔
मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं आपको ये समझा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, सारी चीजें उसमें मैं आएगा और मैं अपनी बात आपको समझा रहा हूं। मेरी पूरी गुफ्तगू के दौरान सुनने वाला ये समझ जाएगा कि इस वक्त फर्स्ट पर्सन मैं हूं और सेकंड पर्सन आप हैं। ठीक हो गया? लेकिन ये सिचुएशन, ये जो है मतलब आपको जो है ये कन्वर्सेशन हमको कुरान में नहीं मिलती। कुरान में जहां जहां भी जिस जिस जगह भी अल्लाह के बारे में बात की गई है, अल्लाह खुद नहीं कह रहा, कोई और है, एज ए फर्स्ट पर्सन कोई और है जो अल्लाह के बारे में बता रहा है। अब सवाल ये है, उनको उसको पकड़ना है या उनको पकड़ना है जिन्होंने कुरान को लिखा? किन्होंने कुरान को लिखा, ये है असल सवाल। हाँ, ये सवाल भी असल में है कि नजर कुरान लिखा किसने लिखा? हाँ, ये इसका तो कहीं भी प्रूव नहीं है कि किसने लिखा है, ये तो कहीं लिखा भी नहीं है। अब असल में किन्होंने कुरान लिखा मेरे पास है, लेकिन अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि अभी से एक जो है बवाल मच जाएगा, एक धमाल हो जाएगा। लोग कहेंगे यार इतनी बड़ी बात, ये कोई छोटी बात थोड़ी है, मैं तो पूरा भांडा ही फोड़ दूंगा। लेकिन मैं अभी ये बात नहीं कहूंगा, मैं जो है कुछ और भी जो है कुछ समय बाद, कुछ वक्त बाद, ये धीरे धीरे, क्योंकि ये इतनी सकील और इतनी हेवी डोज है कि लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे यार, उनका पेट फट जाएगा इतनी बड़ी बात अगर मैं कह दूं। उनका ऑलरेडी इतनी सी थोड़ी सी बात में उनकी हालत खराब होती है, तो वो तो फिर दूर की बात है। आपने बिल्कुल सही कहा, आपने